ذہین نہیں ہوتا، کچھ کمزور بھی ہوتے ہیں، کم صلاحیت کے مالک بھی ہوا کرتے ہیں، کمزور صلاحیت والے ہوتے ہیں، آپ سب کو پاس کر دیتے ہیں۔ بات سمجھ میں نہیں آئی تو مولانا نے ارشاد فرمایا، سنو، جو قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے اس کو میرے رب نے پسند کیا ہے، پاس کیا ہے، چنا ہے، انتخاب کیا ہے، تب وہ ادارے کے اندر آیا، تب اس نے قرآن کا آغاز کیا، تب اس نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا۔ پہلے رب کا انتخاب ہوا، رب کی پسند ہوئی، رب نے چناؤ کیا، تو جب رب نے انتخاب کر کے ادارے میں بھیج دیا اور اس نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، تو جس کو میرا رب پاس کر دے، ادریس کی جرت نہیں ہے کہ اسے فیل کرے۔ میں اسے ناکام قرار نہیں دے سکتا، جس کو میرے رب نے کامیاب قرار دیا، میرے رب نے اس کا انتخاب کیا۔ قرآن کہتا ہے، ثم اورثنا الکتاب، اس کتاب کا ہم نے وارث بنایا، اصطفینا من عبادنا، ان لوگوں کو جن کو ہم نے اپنے بندوں سے منتخب کیا ہے، پسند کیا ہے، چنا ہے۔ تو آج آپ کے سامنے یہ خوش نصیب طلباء موجود ہیں جن کا اللہ نے انتخاب کیا۔ انتخاب کرنے کے بعد اللہ نے اپنی کتاب بھی عطا کی۔ شروع کرنے والے کئی ہوتے ہیں لیکن ہر آدمی منزل تک نہیں پہنچتا، کچھ بیچارے راستے میں ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو وہ بشارت عطا کی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، البس والداہ تاجا یوم القیامہ ذوقہ احسن من ذوق الشمس، کہ جس آدمی نے اپنے بچوں کو حفظ کرایا، اللہ اس بچے کے والدین کو قیامت کے دن بلائے گا اور ان کو ایسا تاج پہنائے گا جن کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، فما ظنکم فی بیوتکم، تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ سورج تمہارے گھروں میں ہو تو کتنی روشنی ہوگی۔ اور یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها، حافظ قرآن سے کہا جائے گا، قرآن پاک پڑھو، ایسے پڑھو جیسے دنیا میں پڑھا کرتے تھے، قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتے جاؤ۔ فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تمہاری منزل، تمہارا آخری کلام پڑھنا، آخری سورت، آخری آیت پڑھنا، وہ تمہاری منزل ہے۔ تم آخری آیت پڑھو گے، جنت کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈاکٹر کے بارے میں نہیں فرمایا، انجینئر کے بارے میں نہیں فرمایا، بلکہ قرآن حفظ کرنے والے کے بارے میں فرمایا، اشراف امتی حملۃ القرآن، سنو، میری امت کے معزز لوگ، میری امت کے شرافت والے لوگ، میری امت کے عزت و احترام والے لوگ، میری امت کے رفعت و بلندی والے لوگ وہ ہیں جنہوں نے قرآن کو سینوں میں محفوظ کیا۔ تو یہ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے۔ النور اکیڈمی جس کو چلانے والے استاد العلماء حضرت مولانا قاری محمد طلحہ شاہ صاحب، میں بھی انہی کا شاگرد ہوں۔ 2004 کے اندر میں نے اس ساجی سے قرآن پاک مکمل کیا، تو ساجی کی سرپرستی میں یہ اکیڈمی چل رہی ہے، تو اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا جاتا ہے۔ اب میں سب سے پہلے تلاوت کلام پاک کے لیے محمد مبین جو اس ادارہ کا طالب علم ہے اس کو دعوت دوں گا کہ وہ آئے اور تلاوت کلام پاک سے باقاعدہ آغاز کریں۔